نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اہلا وسہلا مرحبا، آپ سب کو یہاں خوش آمدید۔ آج ہم سب یہاں صرف ایک ہی مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اور وہ مقصد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کو سمجھنا، اللہ رب العزت کے نازل کردہ احکامات کو سمجھنا۔ ایکچولی میں تو اللہ تعالیٰ کی محبت نے ہم سب کو یہاں پر جمع کیا ہے۔ امید ہے اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے اخلاص اور قبولیت عطا فرمائے اور ہمیں اپنی محبت کے لیے خالص کر لیں، اور اللہ رب العزت ہم سب کا علم مبارک کریں، ہم سب کے علم میں مزید اضافہ فرمائیں، اور ہمیں اپنا رمضان اچھے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ، جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب تلاوت کرتے ہیں، اور الحمدللہ آپ سب ان میں شامل ہیں۔ فرمایا یتلون کتاب اللہ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور اس کی تعلیم میں باہم مصروف ہوتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ اس کی فوری جزا جو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان کا ذکر اپنے پاس اپنے مقرب فرشتوں میں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا سب کا ذکر بھی اپنے فرشتوں میں ہی کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ رب العزت کے کچھ زائد فرشتے ایسے بھی ہیں جو گھومتے پھرتے رہتے ہیں، یعنی ادھر ادھر گھومتے ہیں اور ذکر کی مجالس کو تلاش کرتے ہیں، تو جب وہ ایسی مجلس پا لیتے ہیں جس میں اللہ رب العزت کے احکامات کا تذکرہ ہو رہا ہو تو وہ اس میں بیٹھ جاتے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ وہ بیٹھ جائیں، وہ اپنے ساتھ والے فرشتوں کو خوشی کے مارے آواز دیتے ہیں، آ جاؤ ہم نے اپنا مقصد پا لیا ہے، یعنی وہ علم کی مجالس کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس مجلس میں اتنے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ ان سے لے کر آسمان دنیا تک کا سارا خلا بھر جاتا ہے، یعنی اتنی کثرت سے فرشتے علم کی مجالس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ پھر جب مجلس کا اختتام ہو جاتا ہے تو فرشتے وہاں سے چلے جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان سے سوال کرتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت تو بخوبی جانتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت ان فرشتوں سے سوال کرتے ہیں، اے میرے فرشتوں تم کہاں سے آئے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہم زمین پر تیرے بندوں کے پاس سے آئے ہیں جو تیری تسبیح، تیری تحلیل اور تجھ سے سوال کر رہے تھے، تجھ سے سوال کرنے میں، تیرا ذکر کرنے میں وہ مشغول تھے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، میرے فرشتوں وہ مجھ سے کیا سوال کر رہے تھے؟ تو اس پر فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت وہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے، یعنی ظاہر ہے ہم بھی یہاں پر اللہ رب العزت سے جنت کا سوال کرنے اور جہنم سے پناہ مانگنے جمع ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ان سے پوچھتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت تیرے بندے تجھ سے جنت کا سوال کر رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، یا اللہ رب العزت نہیں، انہوں نے تیری جنت کو نہیں دیکھا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر وہ میری جنت کو دیکھ لیتے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ رب العزت وہ آپ سے پناہ بھی طلب کر رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، کس چیز سے پناہ طلب کر رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، اللہ رب العزت وہ تیری جہنم سے پناہ طلب کر رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، کیا انہوں نے میری جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، یا رب العزت انہوں نے تیری جہنم کو نہیں دیکھا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اگر انہوں نے میری جہنم کو دیکھا ہوتا تو ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو جہنم کی آگ سے
پناہ دے دیں، ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھیں۔ دنیا میں ہم سے نا دنیا کی آگ بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی، حالانکہ دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز ہے جہنم کی آگ۔ دنیا کی آگ کا ذرا سا بھی قطرہ کہیں لگ جائے تو ہمارے اتنی جلن سٹارٹ ہو جاتی ہے، ہم فوری اس کی میڈیکیشن کے لیے بھاگتے ہیں، ہم فوری بھاگتے ہیں کہ اس کو ٹھیک کر دیا جائے، مجھے بہت زیادہ جلن ہو رہی ہے۔ تو ہم اس جہنم کی آگ کو کس طرح برداشت کریں گے؟ اللہ رب العزت نے تو ہمیں اتنا نازک بنایا ہے کہ ہم سے اس دنیا کی آگ برداشت نہیں ہوتی۔ فرشتے کہتے ہیں یا رب العزت وہ تجھ سے بخشش بھی مانگ رہے تھے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے بخش دیا، اور انہوں نے جو مانگا انہیں میں نے عطا کر دیا، اور انہوں نے جس چیز سے مجھ سے پناہ طلب کی وہ اس چیز سے میں نے انہیں پناہ دے دی۔ تو کیا ثابت ہوا کہ ایسی مجلسوں میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے کہتے ہیں اللہ رب العزت ایک فلاں گناہ گار بندہ بھی موجود تھا جس کے وہاں پر آنے کا مقصد علم حاصل کرنا نہیں تھا، ہدایت حاصل کرنا نہیں تھا، وہ تو بس گزرتے گزرتے وہاں پر ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا، تو یا رب العزت اس کا کیا معاملہ ہے؟ یعنی وہ کسی نیت اور ارادے سے نہیں آیا تھا، دیکھا کہ دوسرے جا رہے ہیں، دوسرے بیٹھے ہیں تو وہ بھی ان میں بیٹھ گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے اسے بھی معاف کر دیا۔ یعنی یہ مجلس، ذکر کی مجلس، علم کی مجلس اتنی بہترین، اتنی رحمتوں والی اور اتنی برکتوں والی مجلس ہے کہ جس میں ساتھ بیٹھنے والا بھی اس کی برکتوں سے محروم نہیں ہوتا، جس میں ہر شخص پر رحمت برستی ہے۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی علم کی مجالس کا اہتمام کرتے رہیں، ہم ایک دوسرے کو دین کی باتیں سکھاتے رہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سب میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ ایکچولی میں رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایک بار پھر رمضان اپنی برکتوں اور اپنی رحمتوں کے ساتھ ہم سب پر سایہ فگن ہے۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی خاص نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا۔ رمضان المبارک میں ہم کن کن کاموں سے کیا کیا فائدے اٹھا سکتے ہیں یہ میں آپ سب کو بتاؤں گی۔ دیکھا جائے تو ہمارا دین دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ وہ دو چیزیں کون کون سی ہیں؟ حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ فرسٹ تھنگ از حقوق اللہ اینڈ سیکنڈ تھنگ از حقوق العباد۔ کسی انسان کی توجہ اگر ان دونوں چیزوں پر رہتی ہے تو دراصل وہی اسلام کا صحیح طریقے سے حق ادا کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں انسان اس دنیا میں بھی سکون پاتا ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی خوشگوار رہتا ہے، اس کی آخرت کی زندگی بھی خوشگوار ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں اپنی دنیا کی زندگی کو پرسکون بنانے کے ساتھ ساتھ آخرت کی زندگی کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے، کیونکہ یہ دنیا تو فانی ہے، فنا ہو جانے والی ہے، ابدی زندگی کے لیے عمل کرنا ہے۔ حقوق اللہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی میں سب سے پہلا حق نماز ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، ایک مومن اور کافر کے درمیان فرق ہے۔ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور واقعی حقیقت ہے کہ انسان کے لیے سکون حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے، جس میں انسان پوری یکسوئی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ اپنے رب کے سامنے حاضر ہو کر اسی کو یاد کرتا ہے، اس سے دعائیں بھی کرتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں صرف نمازیں ہی نہیں، انسان فرض نمازوں کے علاوہ نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے، اور اگر کوئی ایسا نہیں کر رہا تو وہ اپنی زندگی کا ایک بڑا موقع گنوا رہا ہے، اپنی زندگی کا قیمتی وقت ضائع کر رہا ہے۔ جتنا زیادہ ہو سکے اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، اپنا ٹائم سیو کریں، اس کا صحیح سے استعمال کریں۔ Do as many good deeds as possible before your time is up۔ اور نوافل میں خصوصاً رات کا قیام تراویح کی شکل میں یا تہجد کی شکل میں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور احتساب کرتے ہوئے صرف اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر رات کا قیام کیا
تو اللہ رب العزت اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اس لیے دن کو روزہ اور رات کو نماز تراویح یا تہجد کی شکل میں قیام بہت ضروری ہے۔ نماز کے بعد خصوصاً اس مہینے میں قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں مبارک قرآن نازل ہوا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے، لہٰذا مختلف طریقوں سے اپنے قرآن سے تعلق قائم رکھیں، اپنے قرآن سے جڑے رہیں، مثلا تلاوت کے ذریعے، رات کو نماز تراویح کے ذریعے، دورہ قرآن کلاسز کے ذریعے، قرآن مجید کی تعلیم کو سمجھنے اور سمجھانے کے ذریعے، یعنی کہ تلاوت کے علاوہ بھی قرآن کو سننا باعث اجر ہے، کیونکہ قرآن پاک قیامت کے دن انسان کے حق میں سفارش کرے گا اور کہے گا کہ یا اللہ رب العزت، اس نے مجھے قیام کی حالت میں پڑھا، قیام کی حالت میں سنا۔ قرآن پاک چونکہ ہدایت کی کتاب ہے، اس لیے تلاوت کو اجر کی خاطر، ثواب، برکت، رحمت کی خاطر کرنے کے علاوہ اس کا سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا لآیاتہ، یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے اتارا ہے تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں۔ قرآن پاک محض تلاوت کے لیے نہیں اترا، قرآن پاک محض پڑھ لینے کے لیے نہیں اترا، قرآن مجید سمجھنے کے لیے اترا ہے۔ آپ جس زبان میں بھی قرآن مجید کو سمجھیں گے، جو زبان ہے آپ کی انگلش، اردو، جو آپ سمجھتے ہیں، اس میں قرآن مجید کی ٹرانسلیشن کو پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ قرآن مجید میں پڑھ کیا رہے ہیں۔ وَلِيَتَذَكَّرُوا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ عقل مند لوگ قرآن مجید سے نصیحت حاصل کریں۔ ایک اور جگہ فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، متقی لوگوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے، یہ گائیڈ بک ہے، لہٰذا قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی شخص رمضان کی اس برکت اور رحمت سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو وہ خود اپنا نقصان کرتا ہے، اور رمضان المبارک عبادات کے لیے بہترین مہینہ ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا بھی اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ قبولیت کے اوقات میں دعائیں کرنی چاہیے، روزے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے، سحری کے اوقات میں دعا قبول ہوتی ہے، افطار کے وقت میں دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ افطار کے وقت کی دعا رد نہیں کی جاتی، اسی لیے خصوصی طور پر افطار سے پہلے دعا کی طرف متوجہ ہوا کریں تاکہ ان قبولیت کے لمحات سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکے۔ ایسا نہ ہو کہ روزے قیامت ہم ان پچھتانے والے لوگوں میں ہو جائیں جو کہیں کاش ہمیں وہ وقت دوبارہ دے دیا جائے۔ اس سب کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے، سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ سنن نبی داؤد میں آتا ہے کہ جب 1/3 رات گزرتی ہے تو اللہ رب العزت آسمان دنیا پر اترتے ہیں اور فرماتے ہیں کیا ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی میں دعاؤں کو قبول کروں؟ کیا ہے جو کوئی مجھ سے مانگے جسے میں عطا کروں؟ کیا ہے جو کوئی مجھ سے مغفرت مانگے تو اسے میں معاف کر دوں؟ کیا ہے کوئی جو مجھ سے اولاد مانگے تو میں اسے اولاد عطا کر دوں؟ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے مخاطب ہوتے ہیں۔ تہجد کے وقت میں اللہ رب العزت آسمان دنیا پر اترتے ہیں، لیکن اے بندو تم تب اس سب سے غافل اپنے بستروں پر سو رہے ہوتے ہو، تم سب اس سے غافل اپنی سحری بنانے میں مصروف ہوتے ہو۔ خدا را اس وقت کی قدر کرو، کیونکہ جو وقت گزر جائے وہ دوبارہ کبھی واپس نہیں آتا۔ اور دعاؤں میں پتہ مزے کی بات یہ کہ صرف اپنے ہی لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی دعائیں کریں، اپنے پیاروں کے لیے، اپنے اہل وطن کے لیے، امت محمدیہ کے لیے، بلکہ دنیا بھر کے انسانوں کے لیے، کیونکہ جب انسان کسی کے لیے دعا کرتا ہے نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو آمین کہتا ہے، یعنی جو بھی دعا وہ انسان کر رہا ہوتا ہے فرشتہ اس کے پیچھے آمین کہتا ہے۔ اور ساتھ پتہ ہے وہ کیا کہتا ہے؟ فرشتہ کہتا ہے اے اللہ رب العزت اس بندے یا اس بندی نے اپنے بہن یا بھائی کے لیے جو مانگا تو اسے وہ عطا کر دے، اسے بھی وہ عطا کر دے، یعنی اس شخص کے لیے وہ فرشتہ دعائیں بھی کرتا ہے۔ تو جب کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے لیے دعاؤں میں مشغول ہوتا ہے
تو فرشتے اس کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں. اور ویسے بھی کسی کے لیے غائبانہ طور پر دعا کرنا قبولیت کا باعث ہے. رمضان میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں کیونکہ صدقہ و خیرات باعث اجر ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں تیز آندھی کی طرح صدقہ و خیرات کرتے تھے. یعنی ایک دفعہ کوئی صدقہ کوئی خیرات کسی کو دے کر پھر چپ نہیں کر جانا، مزید کرنے کی کوشش کرتے چلے جائیں تاکہ رمضان المبارک کی برکتوں سے آپ بھرپور فائدہ اٹھا سکیں. بلکہ عام دنوں کی نسبت بھی ان دنوں میں صدقہ خیرات کرنے سے زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرے میں خوب عبادت کرتے، خود بھی جاگتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے، کیونکہ آخری عشرے کی راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر ہے. اور جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ الشَّهْرِ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. اور آپ کیا جانیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ رات 1000 راتوں سے بہتر ہے. یعنی اس رات میں جو بھی شخص اللہ رب العزت سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے نوافل ادا کرے گا، اللہ رب العزت سے دعائیں کرے گا، اس کی ساری دعائیں قبول ہوں گی. اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. اور پھر آخری عشرے میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے اعتکاف پر بھی بیٹھنا ہے، اعتکاف کا بھی اہتمام کرنا ہے. اور اپنے اس موقع کو گنوانا نہیں ہے، اپنے اس وقت کو ضائع نہیں کرنا، اپنے اس رمضان کو اس طرح گزارنا ہے جس طرح یہ ہمارا آخری رمضان ہے. پتہ نہیں ہماری زندگی میں رمضان دوبارہ لوٹ کر آئے گا بھی یا نہیں. اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ہماری زندگی میں دوبارہ پھر سے رمضان عطا کیا. آپ اپنا ٹارگٹ سیٹ کر لیں کہ پچھلے رمضان میں نے 1 قرآن مکمل کیا تھا، اس رمضان میں 2 مرتبہ قرآن پاک مکمل کروں گی، یا اس رمضان میں ترجمے کے ساتھ قرآن پاک مکمل کروں گی، یا اس رمضان میں ترجمے کے ساتھ ساتھ تفسیر کو بھی سمجھوں گی. اپنا انٹرسٹ ڈیویلپ کریں، قرآن مجید کی تعلیمات حاصل کریں اور جانیں ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے، ہمارا دین ہم سے کس چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے. اپنی زندگیوں کو بامقصد بنائیں. اللہ رب العزت نے آپ کو جو موقع دیے ہیں ان سے فائدے اٹھائیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بہترین نیکیوں کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت اس رمضان ہمیں بخش دیں، اس رمضان کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں. اللہ تعالی ہمارا شمار ان لوگوں میں کر دیں جن کو جنت کا ٹکٹ مل جائے گا اور جہنم کی رہائی عطا کر دی جائے گی. اللہ تعالی اس رمضان ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.